إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک رب العالمین ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو اس کائنات کے جن و انسانیت کے ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ان تمام نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہو، بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے حج اور عمرہ کرنے والوں کا مقام اور ان کا کردار۔ الحمدللہ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی قریب میں شہر ہرپنہلی سے، بالخصوص ہمارے اس محلے سے بے شمار مرد و خواتین نے عمرہ جیسے عظیم سنت کو ادا کر کے پورے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے مقامات پہنچ چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بے شمار لوگوں نے حج جیسے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے، عمرہ جیسے عظیم فریضے کو عظیم سنت کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اس مقام سے گئے ہیں، آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جتنے لوگوں نے حج اور عمرہ یہ جو عظیم کام کو انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ذریعے سے ان کے ان عظیم کام کو شرف قبولیت سے نوازیں، اور جس نیک ارادے سے انہوں نے یہ سفر کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس ارادوں کو رہتی دنیا میں اور آخرت کے لیے جو اس میں انہوں نے کیا ہے ارادے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی مکمل فرمائیں۔ اور بے شمار ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان
جو حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بعض لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں، بعض لوگ اس کی نیت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو لوگ تیاری کر رہے ہیں ان کے تیاریوں کو بآسانی پورا فرمائیں، اور جو لوگ ارادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو پختہ فرمائیں، اور اس کام کے لیے جو بھی مشکلات سامنے آئیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے ان تمام مشکلات کو آسان فرمائیں۔ بہرحال حج یا عمرہ یہ بہت ہی بڑے کام ہیں، اور اللہ رب العالمین جسے توفیق دیتا ہے اور اس کی استطاعت دیتا ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اس کام کی توفیق دینے کے بعد اللہ رب العالمین حج اور عمرہ کرنے کی جو فضیلت، جو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے، تو وہیں پر حج کرنے والے حاجی کا، عمرہ کرنے والے معتمر کا یعنی عمرہ کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اس مقام کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضاحت فرمایا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان باتوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر جو مقام ہم کو ملا ہے اس مقام کو لے کر ہمارا کردار ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے اندر کیسا ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے آئیے ایک حاجی یا عمرہ کرنے والے کا مقام اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 پر 6 اور 90 پر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ أُذِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ أُذِيَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا گھر زمین کے اوپر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ ہے مکہ میں کعبۃ اللہ کی شکل میں، دنیا کا سب سے پہلا گھر۔ اور یہ گھر اللہ رب العالمین اس مقصد کے لیے تعمیر کیا تاکہ انسان جس مقصد کو اس دنیا میں لے کر پیدا کیا گیا ہے وہ اس مقصد کو انجام دے سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین تخلیق انسانیت اور جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد یہ ہے تاکہ وہ اس دنیا میں جانے کے بعد اللہ کی عبادت کریں۔ ظاہر سی بات ہے جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد عبادت کرنا ہے، اور عبادت کے لیے اللہ کا گھر ضروری ہے۔ تو اس لیے روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا وہ مسجد کی شکل میں، جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ أُذِيَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ، مکہ کی شکل، مکہ میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی شکل میں سب سے پہلا گھر تعمیر فرمایا، اور اسی تعمیر کیے گئے پہلے گھر کا دیدار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے بندے اور بندیوں میں سے دنیا کے کونے کونے سے لے کر جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ وہاں جائیں اور اس گھر کا دیدار کر سکیں، اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے اور اپنے گھر کی دیدار کراتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی دیدار کرنا، جو کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے ہیں ان کے لیے ایک شرف ہے، ایک مقام ہے، ان کے لیے ایک مرتبہ ہے جو کہ دنیا کے ہر ایک انسان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے، اور ہر کسی کی خواہش اور تمنا پورا نہیں ہوتی۔ انہی لوگوں کی تمنا اور خواہش پوری ہوتی ہے جو لوگ، جن لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ حج اور عمرہ کی شکل میں اس جگہ پر جائیں اور جا کر کے
حج اور عمرہ ادا کریں اور کعبۃ اللہ کا دیدار کریں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیتا ہے، تو ان چنے ہوئے لوگوں میں سے اب تک ہمارے آس پاس کے علاقوں سے، ہمارے اس علاقے سے حج اور عمرہ کی شکل میں گئے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ ابھی جو قریب میں عمرہ کی شکل میں گئے تھے وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ان لوگوں کا ایک مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پہلے گھر کعبۃ اللہ کی دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جس کے مقدر میں یہ مقام دینا لکھ دیتا ہے۔ ہر کوئی وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی وہاں پہ پہنچتا ہے، اور جس کے مقدر میں نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ اپنے جگہ مالدار ہو اور بے شمار کوششیں کرتا ہو، اگر مقدر میں نہیں ہے وہ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کمزور ہے، اپنے تقدیر کو پہچاننے کے لیے وہ کوشش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھا ہے تو ضرور اللہ رب العالمین کیا ہے، اس کوششوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے مقدر میں وہ چیز مقرر ہے تو اللہ رب العالمین ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت اذی للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کعبۃ اللہ جو مکہ کے اندر ہے بڑا بابرکت ہے، بابرکت مقام ہے، بابرکت کیا ہے، جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ پہنچتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مقام بتانے کے بعد کہ ایک عمرہ کرنے والے اور ایک حج کرنے والے کا مقام یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پہنچ کر اس کے دیدار کرنے کا مقام اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد وہ اس مقام پر اپنے آپ کو روکتا ہے جس مقام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارکہ، وہ مقام بڑا بابرکت مقام ہے، جس کی وجہ سے وہ بے شمار برکتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے، اور وہ جب جا کر وہاں کے بابرکت جگہ میں اپنے آپ کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے تو وہ ایک بابرکت شخصیت بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایک حج اور عمرہ کرنے والے اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنی ذات کو بابرکت بنائیں، کیونکہ ایک بابرکت جگہ سے وہ کیا ہے اپنے اپنے مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بابرکت جگہ جس سے ہر چیز میں برکت حاصل کی جا سکتی ہے، انسان کی عمر میں برکت ہے، صحت میں برکت ہے، مال و دولت میں برکت ہے، اعلیٰ اولاد میں برکت ہے، اس کے نیک انسان ہونے کے اندر برکت ہے، بے شمار چیزیں وہاں پر انسان جو برکت چاہے لوٹنا چاہتا ہے لوٹ سکتا ہے۔ تو جانے والے جا کر کے اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں رہیں، دعاؤں کے ذریعے سے بابرکت چیزوں کو اپنے زندگی میں اپنے لیے مانگیں اور اپنوں کے لیے مانگیں، اپنے گاؤں والوں کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اور یہی بات کو سامنے رکھ کر کے بے شمار دعائیں انہوں نے کی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بھی بابرکت چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے دعا کی شکل میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور جن جن لوگوں کے لیے کیا ہے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کے بدولت وہ تمام بابرکت چیزیں ان کے اور جن کے حق میں دعائیں کی گئی ہیں اپنے غیبی مدد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ تو اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے ان کا ایک کردار کیا ہونا چاہیے، ایک رول کیا ہونا چاہیے۔ ہر انسان اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنا کر سامنے والے کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک عمرہ کرنے والے، ایک حج کرنے والے، ان کا رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ ان کی ذات بابرکت جگہ جانے کے بعد بڑی بابرکت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ بننا چاہیے، لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ کیسا بنیں گے؟ ایک عظیم سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے، اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر کے آپ تنہا صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں نکل گئے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہا،
اور رہنے کے بعد ایک بابرکت شخصیت بننے کا موقع عنایت کیا، تو وہ چیزیں جو وہاں پر ہم نے محسوس کیا ہے، وہاں پر ہم نے کیا ہے، جس طرح بابرکت انسان بنانے کی وہاں پر کوشش کی ہے، آنے کے بعد باقاعدہ اپنے آپ کو اسی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ معمولی ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ہم اسے بابرکت شخص سمجھ کر کے ہم اس کے دم کراتے ہیں، اس سے دعائیں لیتے ہیں، اسے درخواست کرتے ہیں، بیمار ہوا ہے بیماری کی صحت کے لیے دعائیں کی درخواست کی جاتی ہے، اور دیگر چیزوں کے کیا ہے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو اپنے مقام کو سمجھیں، حج اور عمرہ کرنے والے اور کر کے آ جانے کے بعد جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے مقام کو سمجھ کر ایک بابرکت انسان اپنے آپ کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو جہاں بابرکت بنایا ہے وہیں پر ساری کائنات کے لوگوں کے لیے اس گھر کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، ساری کائنات کے انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کعبۃ اللہ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے تو کیا وہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جو کعبۃ اللہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر عبادتیں کرتے ہیں، سنتوں کو ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، زمزم جیسے پانی سے اپنے آپ کو لبریز کرتے ہیں؟ تو خود ایک حاجی کا حج کرنے کے لیے، ایک معتمر کا عمرہ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو پہنچنا گویا کہ اپنے آپ کو ہدایت والا بنانا ہے، ہدایت والا بنانا ہے۔ اب وہ آنے کے بعد ہدایت یافتہ ہو اور اس کے بعد اپنے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہنچائیں۔ کیا ہدایت پہنچائیں؟ جو نیکی ہم نے حاصل کی ہے، جو نیک کام ہم نے کیا ہے، ان نیکیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے بجائے ان نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ ہم نے ہدایت کے طور پر سب سے پہلے پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایسی صورت میں لوگوں کو خرچ کرنے والا بنائیں، خود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ خرچ کر کے جب ہم نے وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم نے نمازوں کی شکل میں عبادت کی اور دیگر بہت سارے سنتوں کو ہم نے ادا کیا ہے، تو اسی طرح نماز وہاں بھی فرض ہے، یہاں بھی فرض ہے۔ سب سے پہلے جس ہدایت کو لے کر کے وہ یہاں آئے ہیں، آنے کے بعد ہدایت کی شکل میں نماز کی پابندی خود کریں اور گھر والوں کو کرائیں، اور باقاعدہ گلی محلے کے افراد کو، گاؤں کے افراد کو، دوست و احباب کو اور اپنے رشتہ داروں کو نماز کی طرف تلقین کریں، نماز کی طرف دعوت دیں۔ خود ہدایت یافتہ بنے ہی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنے، ان کے لیے ایک رول ماڈل بنے کہ انسان نیک انسان ہے، مجھے اس طرح بننا چاہیے، نیک بننا چاہیے، ہدایت والا بننا چاہیے، ایسا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، کعبۃ اللہ کے اندر بے شمار واضح نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ، اور جو اس میں داخل ہوگا یعنی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوگا، کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا یا وہ امن کو حاصل کر لیا۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں کعبۃ اللہ کو ایک تو بابرکت جگہ بنایا جس سے لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں، ہدایت والی جگہ بنایا جس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہنچنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بے شمار نشانیاں رکھا ہے اللہ کی قدرت کو پہچاننے اور اسے سمجھنے کے لیے۔ اس میں سے ایک نشانی اللہ جس کا نام لے کر کے کہہ رہا ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے تعمیر کرنے کا حکم دیا تو آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام فرمایا، تو ایسی صورت میں آپ کے پیروں کے نشان اس پتھر پر آ گئے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کہا۔ اور مقام ابراہیم کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب تم وہاں پہنچو 2 رکعت نماز پڑھو۔ مقام ابراہیم
کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس مقام ابراہیم کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کی یاد ہمارے سامنے آتی ہے جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں، وَمَن دَخَلَهُ، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں کان آمنا، وہ جگہ اس کے لیے امن والی بن جاتی ہے، امن والی بن جاتی ہے، وہ ہر طرح کے مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اسے مامون کر دیتا ہے۔ تو اس کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے امن و امان میں رہ کر زندگی گزار کر کے آیا ہے، تو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے امن اور امان والا بنائیں، لوگوں سے امن کا پیغام پہنچائیں، لوگ اس سے امن اور امن محسوس کریں، ان کی طرف سے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اور اپنے دوست و احباب کا خیال کریں، اپنے اڑوس پڑوس والوں کا خیال کریں، گاؤں گلی محلے میں ایک ایسا انسان بن کر کے جینے کی کوشش کریں جسے لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ واقعی یہ امن اور شانتی والا انسان ہے، جس سے ہر کوئی ہر طرح کے تکلیف سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اس امن والے مقام میں اپنے بندوں کو بلا کر اسے مامون کریں، امن والا بنائیں، اور ساری کائنات کے کنارے کنارے تک، گوشے گوشے تک امن کا پیغام لوگوں کے درمیان عام فرمائیں۔ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے اس چیز کو کیا ہے برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑی چیز ہے انسان خود امن میں رہیں اور اس سے لوگ امن محسوس کرتے رہیں، یہ ایک سماج سوسائٹی کے لیے بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا امید ہے کہ جو لوگ امن والے مقام پر پہنچ کر اپنے مقام پر آ گئے ہیں، اپنی ذات کو سب سے پہلے امن والا برقرار رکھیں، کسی بھی تکلیف اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے لوگوں کو اس طرح کے کیا ہے تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ انسان سامنے والے انسان کو زبان اور ہاتھ اور پیر کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچا سکتا ہے، یہی چیزیں اس کے تکلیف کا بھی کارن بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ذاتی طور پر ایک انسان امن سے باہر کب نکلتا ہے؟ جب اس سے گناہ کے کام سرزد ہو جاتے ہیں، برائی عام ہوتے چلے جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ امن سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے گناہ اس کے لیے تکلیف اور مصیبت اور اس کے سزا کے لیے کارن اور سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس مقام کو پہنچ کر، جو مقام کے بڑا امن والا تھا، امن کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ کر کے بھیجا ہے، تو وہ باامن رہنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی باامن رہنے کا موقع عنایت فرمائیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ حج اور عمرے کی شکل میں وہاں پہنچتے ہیں تو دوسری جگہ اللہ رب العالمین بے شمار آیتوں میں فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے کعبۃ اللہ کو ایک ایسا مقام بنایا ہے تاکہ لوگ وہاں پر عبادت کرنے کے لیے جمع ہو۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ اور امن والی جگہ بنایا ہم نے کعبۃ اللہ کو۔ تو یہاں پر دو چیزیں اہل علم نے نوٹ فرمایا، اس میں سے ایک چیز جو انسان حج اور عمرے کے سفر کا ارادہ کر کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، ان کا مقصد عبادت کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ سیر و تفریح نہیں ہونا چاہیے، ٹور کے غرض سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عبادت۔ مثابۃ للناس، اللہ نے کہا ہم نے لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنایا، کسے؟ کعبۃ اللہ کی جگہ کو ہم نے عبادت کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے۔ اب ایسی صورت میں عبادت ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شرف عنایت فرمایا، جہاں ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ہماری عبادتوں سے شاید اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے اس گھر کے لیے بھی، اپنے اس گھر میں بھی عبادت کرنے کے لیے بلایا ہے، جو گھر سب سے پہلے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے کعبۃ اللہ کی شکل میں۔ تو ہم جب وہاں پر جائیں گے
عبادت کریں گے یا جا کر کے آئے ہیں، عبادت کر کے آئے ہیں، تو اپنے زندگی میں عبادت کے لیے دوسروں کے لیے ایک ماڈل بننا چاہیے، ایک کردار عبادت کرنے والا انسان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ واقعی بھئی یہ آدمی حاجی ہے، یہ آدمی معتمر ہے، عمرہ کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے، عبادت گزار ہے، اس طرح ہم کو بھی بننا چاہیے، اور جانے کا اس نے پورا ادا کیا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں، سماج و سوسائٹی کے لوگ ان کے غلط کاموں، غلط نظریات، ان کے برائیوں کو سامنے رکھ کر کے ان کی تعریف کرنے کے بجائے یا لوگوں کے سامنے ان کے اصل مقام کو بیان کرنے کے بجائے ان کے پیچھے ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثابۃ للناس، ہم نے کعبۃ اللہ کو اپنی عبادت کی جگہ بنایا ہے، اور اس جگہ پر عبادت کرنے کے لیے ہم اپنے بندے اور بندیوں کو بلا لیتے ہیں۔ وہاں پر جو بندے اور بندیاں پہنچ جاتے ہیں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اور کر آنے کے بعد اپنے زندگی میں کثرت سے عبادت کرنے والا انسان بنائیں، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہیں، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ ایک مشن ہمارا ہونا چاہیے، ایک کام ہمارا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امنا کا لفظ استعمال کر کے وہاں پر فرمایا اس جگہ کو ہم نے امن والی جگہ بنایا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ امن والی جگہ ہے، اور جو آدمی جاتا ہے با امن ہو جاتا ہے، اور جا کر کے آتا ہے اسے با امن رہنا چاہیے، لوگوں کو امن کا پیغام دینا چاہیے۔ اس کے لیے ایک رول ماڈل بنائے اپنے آپ کو۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا ہے، اپنے دلوں کو وسیع رکھیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اور کیا ہے اپنے اندر کیا ہے لوگوں کے سامنے ایک ہمدردی کا جذبہ رکھیں۔ یہ تمام چیزوں سے ایک امن کا ماحول ہم پیدا کر سکتے ہیں، اور ہمارے جانے اور جا کر آنے کا ایک مقصد جس میں مکمل طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا ذکر کیا۔ مقام ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مقام ابراہیم کو، جہاں کعبۃ اللہ کو عبادت کی جگہ بنایا تھا، ہم نے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا۔ اہل علم اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جہاں کئی ایک عبادتوں کو اللہ تعالیٰ انجام دینے کے لیے کعبۃ اللہ کو ایک مرکز بنایا ہے، ان تمام عبادتوں میں سب سے مرکزی عبادت اس کی نماز ہے۔ اس کی نماز ہے میرے محترم حاضرین۔ اگرچہ کہ نماز دنیا کے کونے کونے میں بھی پڑھی جاتی ہے اور وہاں بھی پڑھی جاتی ہے، اس شاید ایسے معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ یا حج اور عمرے کی نیت سے جانے کے بعد طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور دیگر ارکان ادا کرنا یہی اصل کام ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا ہم نے وہاں جانے کے بعد مقام ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ بنایا ہے، نماز کی جگہ بنایا ہے۔ اسی سے اہل علم فرماتے ہیں مرکزی عبادت وہاں پر نماز ہے، نہ کہ طواف، نہ دیگر عبادتیں ہیں۔ ہم اس کے اوپر پوری توجہ وہاں پر بھی دینا چاہیے۔ اب جب وہاں پر دیں گے، آنے کے بعد وہ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنے، لوگوں کے لیے اپنا ایک کردار پیش کرے نماز پڑھ کر اور نماز کی لوگوں کو دعوت دے کر۔ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور آتے بھی ہیں، آنے کے بعد نمازوں کا اہتمام، اس میں لاپرواہی، نماز ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، باجماعت نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، اور خود پڑھنے کے بعد دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اس کی طرف تلقین کرنا، ان کا ایک کردار ہونا چاہیے۔ کیونکہ آج پہلے کے مقابلے میں ان لوگوں کا سماج کے اندر ایک مقام ہے، سماج کی ان کے اوپر ایک نظر ہے، ایک حیثیت ان کی مانی جاتی ہے، ان کی بات ایک بات ان کی اہمیت رکھتی ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو اہمیت والا انسان بنانے کے بعد ہر چیز وہ جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس چیز کو یا اس کاموں کے لیے ہم خود اہمیت دے کر اس کے مطابق اپنے آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں اور لوگوں کے اندر نماز پڑھنے کے اور پڑھانے کے پیغام کو عام کریں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، کیا کی کہ تم کعبۃ اللہ کو پاک و صاف رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے، اعتکاف یہاں پر جو لوگ کریں گے، یہاں آ کر لوگ رکوع کریں گے، یہاں آ کر لوگ سجدے کریں گے، ان کاموں کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے۔ اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، آپ کی ذمہ داری ہے کعبۃ اللہ کو صاف رکھو، کعبۃ اللہ کو پاکیزہ رکھو۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے، کس کے لیے، کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ جیسے مقام کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دے رہا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو؟ کن کے لیے؟ جو دنیا کے کونے کونے سے وہاں پر پہنچتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ طواف کرنے کے لیے، رمضان میں اعتکاف کرنے کے لیے، یا اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور نماز پڑھتے ہوئے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان کا مقام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے اپنے مہمانوں کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک و صاف فرمایا۔ آپ پوچھئے جو لوگ وہاں پر پہنچ کر آ چکے ہیں، کعبۃ اللہ، مسجد حرام اور آس پاس کے علاقے، چاہے مسجد نبوی مدینہ میں ہو، وہاں پر پاکی صفائی کتنے بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے، اس کے لیے کتنا خرچ کیا جاتا ہے، کتنے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ آن کی آن میں جو بھی گندگی وہاں پہ پڑ جاتی ہے، ناپاکی ہو جاتی ہے، اسے پاک کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اس کے پیچھے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ گندگی کیا چیز ہے وہاں پر لوگ محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اپنے مہمانوں کو جو بلا لیتا ہے حج اور عمرہ کے ذریعے سے، حاجی اور معتمر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس گھر کو پاک و صاف کر کے پاک و شفاف ماحول میں ان کو گزر بسر کرنے کا موقع عنایت کرتا ہے۔ اب جب ہم وہاں چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے کعبۃ اللہ پاک کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ اس پاک جگہ میں رہ کر کے ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک کریں۔ یہ مقصد ہے، جب ہم وہاں جا کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کریں، دوبارہ جب آئیں گے ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو گندا نہ کریں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، گناہوں سے باز آئیں، گناہوں سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم گناہوں سے باز آ کر لوگوں کو تلقین نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے۔ جب ہم بولنے والے ہو جائیں گے، ہم یہ محسوس کریں گے کہ جب میں بول رہا ہوں، جس چیز کے لیے میں بول رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، جس چیز کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، مجھے اس طرح بننا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے اندر آٹومیٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جب کعبۃ اللہ پاک کیا جاتا ہے، عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے پاک کیا جاتا ہے، تو خود وہ اپنے آپ کو وہاں پر گناہوں سے پاک کر کے بھیجے جاتے ہیں۔ وہ پاک و صاف رہنے کی کوشش کریں، گناہ جیسی چیزوں کو اپنے زندگی میں آنے نہ دیں۔ باعث انسان اگر کوئی ایسی چیز آ جائیں، فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے آپ کو رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے ذریعے سے معافی مانگیں، اور ایسے چیزوں کو جو ہمارے زندگی میں آ سکتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر ایک بڑی بہترین بات بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل اللہ کیا ہے کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ایک احترام والا گھر بنایا، کعبہ کو ایک احترام والا گھر بنایا۔ جب کعبۃ اللہ احترام کیا جانے والا گھر ہے، عزت کیا جانے والا گھر ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے، اس کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، جب انسان وہاں پر چلے جاتا ہے تو اس کا مقام بھی اونچا ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بھی اونچا ہو جاتا ہے۔
اس کا ادب و احترام بھی اللہ کے نظر میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس مقام اور اس ادب اور اس کے احترام کے دائرے میں رہ کر جب ہم نے زندگی گزارا، وہ مقام حاصل کر کے آیا ہے، تو آنے کے بعد اپنے مقام کو سمجھیں، خود اپنا ادب کریں، خود اپنا احترام کریں، اور اپنا ادب و احترام کرنے کے بعد اپنے آپ کو ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح اللہ کے نظر میں آپ کا ادب و احترام تھا، اللہ نے آپ کا ادب و احترام کیا، اسی طرح اللہ کے بندے بھی آپ کا ادب و احترام کریں گے۔ ادب و احترام کے دائرے سے جب نکل جائیں گے تو وہاں پر جو ہم نے اللہ کی نظر میں مقام حاصل کیا تھا، اس مقام سے بھی گر جائیں گے، اور لوگوں کے نظر میں جو ہمارا مقام اور احترام ہوتا ہے، وہ بھی مقام اور ادب و احترام ہمارا گر جاتا ہے۔ اسے ہم بیلنس کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ایک بہت بڑا کردار اس میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ادب و احترام کا گھر اس لیے بنایا، کس لیے بنایا؟ تاکہ لوگوں کو وہاں پر ٹھہرائیں۔ وہاں پر لوگوں کا ٹھہرنا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ وہاں جا کر کے ٹھہریں، لیکن وہی لوگ ٹھہرتے ہیں جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ وہاں ٹھہرانا لکھ دیتا ہے۔ قیام للناس، اللہ نے کہا لوگوں کو وہاں پر ٹھہرانے کے لیے ہم نے وہ جگہ بنایا ہے۔ لوگ 15 دن کے سفر میں جاتے ہیں، مکہ مدینے کے اندر عمرے کا ارادہ کر کے جاتے ہیں، عمرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ 15 دن یہ کوئی معمولی کیا ہے دن نہیں ہوتے۔ آج 1 دن 2 دن یا 3 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم کسی مقام پر چلے جاتے ہیں، وہاں سے اکتا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ مقام جو لوگ گئے تھے، آپ ان سے پوچھو، جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے دل میں تمنا تھی کہ ہمیشہ کے لیے مجھے یہاں رہنا چاہیے، جبکہ اب کے پیچھے بہت ساری ذمہ داریاں چھوڑ کے گئے ہیں۔ لیکن وہ وہاں جانے کے بعد ایسا دل لگ جاتا ہے اس جگہ سے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ اسی لیے ٹھہراتا ہے تاکہ اس کا دل اپنے رب سے جڑ جائے، اللہ کے عبادات سے جڑ جائے، اللہ کے نبی کے سنتوں سے جڑ جائیں۔ یہی پیغام لے کر کے وہاں سے نکلتا ہے، پہنچتا ہے اپنے لوگوں کے درمیان، اسے شیئر کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے اس معاملے میں۔ تو ہمارا دل اگرچہ کہ وہاں سے آنے کے بعد یہاں ہے، لیکن کعبۃ اللہ سے ہمارا دل جڑا ہونا چاہیے، بیت اللہ مسجدوں کی شکل میں مسجدوں سے جڑنا چاہیے، ہم یہاں رہ کر کے کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہیے۔ تو میرے محترم حاضرین، یہ ایک مقام ہے، حج اور عمرہ کرنے والوں کا اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہاں پر اتنے لوگوں کا اتنے دنوں تک کا وہاں پر ٹھہرنا اور وہاں پر ہر طرح کا انتظام بہترین سے بہترین کا کرنا اور وہاں سے خوشی خوشی واپس لوٹنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اس ماحول سے رہ کر کے آ رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ یہاں پر آنے کے بعد اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں ڈھالنے کے بجائے وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو باقی رکھنے اور لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے، جبھی جا کر کے ہمارے اس عظیم کام کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات بتاؤں، یہ تو حاجی اور معتمر یعنی حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک عزت تھی، ان کا ایک مرتبہ تھا، ان کا رول، اور یہ کیسے لوگوں کے لیے ماڈل بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ مرد و خواتین میں سے بہت سارے ایسے ہیں، وہاں